بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو آن لائن ٹیسٹ سیریز کے راؤنڈ نمبر 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اردو آن لائن ٹیسٹ سیریز کلاس 9۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹیسٹ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو غربت سے امیری کی طرف لے جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ محنت کرنے والا تھکتا ضرور ہے مگر ہمت نہیں ہارتا۔ دنیا کے ہر کامیاب شخص کے پیچھے محنت کی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج راؤنڈ نمبر 2 کا آغاز کر رہی ہیں۔ ہمیں دن رات ایک کر کے محنت کرنی ہے، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا ہے۔ محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی، لہٰذا ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور زور و شور سے تیاری کریں۔ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو ٹیسٹ کی شکل میں مکمل کریں تاکہ جہاں جہاں پر ہمیں ضرورت پیش آ رہی ہے اپنے استاد صاحبان سے مدد لیں اور اپنی کمزوریوں کو پورا کریں تاکہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ ٹیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ راؤنڈ 2 کا آج ہمارا ٹیسٹ نمبر 1 ہے۔ ٹیسٹ کے سلیبس آپ کو پہلے بھی فراہم کیا گیا تھا، آج دوبارہ پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے کہ راؤنڈ نمبر 2 میں ہم نے کون کون سا سلیبس تیار کرنا ہے۔ سبق اخلاقی حسنہ، اپنی مدد آپ، نظم، حمد، نعت، محنت کی برکات، 3 نظمیں ہیں اور سبق میں ہمارے پاس 2 سبق ہیں۔ گرامر میں مذکر مؤنث مکمل ہے، خط 1 تا 8 ہے، درخواست 1 تا 3 ہے، کہانی 1 تا 8 ہے، مکالمہ 1 تا 2، جملوں کی تکمیل 1 تا 40 اور غلط جملوں کی درستی 1 تا 40۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا سلیبس ہے ٹیسٹ نمبر 1 کے لیے اور راؤنڈ ہمارا 2 ہے۔ اسے معروضی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل نمبر 15 ہے جبکہ وقت ہمارے پاس ہے 15 منٹ۔ سوال نمبر 1 ہے، منصب کا درست تلفظ ہے۔ اعراب ہے، نمبر 1 کو دیکھیں، منصب، نمبر 2 ہے منصب، نمبر 3 ہے منصب اور نمبر 4 ہے منصوب۔ آپ نے درست تلفظ کے ساتھ درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، چاند، سورج، تیری ڈیش کے نشان۔ آپشن 1 روشنی، آپشن 2 تاریکی، آپشن 3 رحمت، آپشن 4 عظمت۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو عطا کی ہے۔ آپشن 1 ٹانگ، آپشن 2 زبان، آپشن 3 آنکھ اور آپشن 4 ہے گردن۔ دوست آپشن کا انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ ڈیش تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ ڈیش تم ہی تو ہو۔ آپشن 1 آرزو، آپشن 2 خواہش، آپشن 3 تمنا، آپشن 4 مدعا۔ سوال نمبر 5 ہے، اے ڈیش یثرب و بدخا تم ہی تو ہو۔ اے ڈیش یثرب و بدخا تم ہی تو ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپشن 1 ہے حکمران، آپشن 2 ہے تاجدار، آپشن 3 ہے دولہا اور آپشن 4 ہے رئیس۔ سوال نمبر 6 ہے،
شامل نصاب نعت کا ماخذ ہے؟ آپشن 1 بہارستان، آپشن 2 نعتیہ دیوان، آپشن 3 میرات الغیب اور آپشن 4 ہے باب حرم۔ سوال نمبر 7 ہے، کس لڑائی میں اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے؟ کس لڑائی میں اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے؟ آپشن 1 غزوہ احد، آپشن 2 غزوہ بدر، آپشن 3 غزوہ یرموک اور آپشن 4 ہے غزوہ حنین۔ سوال نمبر 8 ہے، یہاں تک کہ صنع یمن سے حضر موت تک ایک سوار اس طرح چلا جائے گا؟ آپشن 1 خوش ہو کر، آپشن 2 بے خطر، آپشن 3 سوچ کر، آپشن 4 مسکرا کر۔ سوال نمبر 9 ہے، کس قبیلہ کی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی؟ کس قبیلہ کی عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی؟ آپشن 1 قبیلہ بنو حوازن، آپشن 2 قبیلہ بنو ثقیف، آپشن 3 قبیلہ مخزوم اور آپشن 4 ہے قبیلہ قریش۔ سوال نمبر 10 ہے، بھوکے شخص کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھروں سے کس چیز کے سوا کچھ نہ ملا؟ آپشن 1 روٹی، آپشن 2 پانی، آپشن 3 دودھ اور آپشن 4 سرکہ۔ سوال نمبر 11 ہے، اوروں پر بھروسہ انسانوں کو کر دیتا ہے؟ اوروں پر بھروسہ انسان کو کر دیتا ہے؟ آپشن 1 آباد، آپشن 2 برباد، آپشن 3 کامیاب اور آپشن 4 ہے ناکام۔ 12 نمبر، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کس کا مجموعہ ہے؟ آپشن 1 شخصی چال چلن کا، آپشن 2 قومی ترقی کا، آپشن 3 ذاتی وقار کا اور آپشن 4 انفرادی ترقی کا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دوست آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سر سید کے خیال کے مطابق قوت کی پرستی سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ سر سید کے خیال کے مطابق قوت کی پرستی سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ آپشن 1 حقیر، آپشن 2 عقل مند، آپشن 3 طاقتور، آپشن 4 سمجھدار۔ نمبر 14 ہے، گھسیارن کا مذکر ہے؟ گھسیارن کا مذکر ہے؟ آپشن 1 پھتیرا، آپشن 2 بٹیارا، آپشن 3 گھسیاریا، آپشن 4 گھسیرا۔ سوال نمبر 15 ہے، پارٹ نمبر 1 حصہ معروضی کا زوجہ کا مذکر ہے؟ آپشن 1 زوجین، آپشن 2 زوج، آپشن 3 زواج اور آپشن 4 ہے زوجات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، حصہ انشائیہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ انشائیہ تھوڑا سا پیٹرن کے لحاظ سے تبدیل ہے۔ کیسے تبدیل ہے؟ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تبدیلی نظر آئے گی، لہٰذا آپ نے تمام سوالات کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد حل کرنے ہیں، کیونکہ پیپر پیٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس صرف ایک سبق ہوتا تھا تو ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی تھی، لیکن اب کچھ سوالات میں چوائس کا رکھا گیا ہے، لہٰذا آپ نے تمام سوالات کو غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ پیپر میں اسی طریقہ کار کو فالو کیا جائے گا۔ حصہ انشائیہ میں ٹائمنگ آپ کے پاس وہی ہے، یعنی کہ 2 گھنٹے ہیں اور ٹوٹل نمبر آپ کے پاس 60 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کرے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پیپر میں بھی بالکل اسی طریقے سے سوال لکھا ہوا آئے گا، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ تو آپ لوگوں نے خود سے نظم کا نام اور شاعر کا نام یہ لکھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی، مفہوم اور حوالہ جات کے اشعار کے ساتھ آپ نے تشریح لکھنی ہوگی۔ یہ آپ کے پیپر کے حوالے سے انتہائی اہم ترین معلومات ہیں، جن کو فالو کر کے آپ پورے کے پورے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اشعار کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں
سینے سنگ سے، سبز و گل کھلی سینے سنگ سے، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے، زمانہ اگر ہم سے زور آزما ہے تو وقت اے عزیزو یہی زور کا ہے۔ اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی، اگر جیتے جی کچھ نہ ان کی خبر لی تو ہو جائیں گے مل کے مٹی میں مٹی۔ آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، آڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ یہ آپ کا حصہ انشائیہ کا پہلا سوال ہے۔ آپ نے 5 اشعار کی تشریح مکمل کرنی ہے، لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹ اپنی ٹائمنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اشعار کی تشریح میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کم سے کم 2 صفحات سے زیادہ آپ کے اشعار کی تشریح نہیں بڑھنی چاہیے، کیونکہ بورڈ کی طرف سے جو فراہم کردہ جوابی شیٹ ہوتی ہے یعنی جوابی کاپی، اس میں صفحات کی تعداد بھی محدود ہوتی ہے، لہٰذا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ درج ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک نثر پارے کی تشریح کریں۔ سوال کو غور سے پڑھنا ہے۔ درج ذیل نثر پاروں میں سے کسی ایک نثر پارہ کی تشریح کریں۔ سبق کا نام، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ بورڈ کے پیپر میں بھی آپ کو 2 نثر پارے دیے جائیں گے، جن میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہوگی، درمیان میں یہاں پر یا نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو کہا ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، آپ نے سوال کو غور سے پڑھنا ہے، لہٰذا آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بورڈ پیپر میں اسی طریقے سے سوال آئے گا، ایک پیراگراف ہوگا اور ساتھ میں دوسرا پیراگراف ہوگا، درمیان میں یا نہیں ہوگا، تو آپ نے خود سوال کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کو آسان لگتا ہے نثر پارہ، آپ نے اس کی پھر تشریح کرنی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کبھی کسی کو نہیں مارا، اور یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک فوج کا جرنیل جس نے مسلسل 9 برس لڑائیوں میں گزارے اور جس نے کبھی لڑائی کے میدان سے منہ نہیں موڑا، اپنے دشمن پر کبھی تلوار نہیں اٹھائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی پر وار کیا۔ مشکل الفاظ، خط کشیدہ الفاظ، فوج کا جرنیل، مسلسل 9 برس اور اس کے بعد وار، صرف انہی الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کارناموں سے حاصل ہوئی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرح ثقیل سے کام لینے والوں اور ہر قسم کا پیشہ اختیار کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی ہے۔ مشکل الفاظ، اگلی پشتوں، مستقل مزاج، آلات جرح ثقیل۔ پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو سوال کے اندر ہدایات دی گئی ہیں، آپ نے پہلے انہیں پڑھنا ہے اور ان ہدایات کو سامنے رکھ کر جس طریقے سے آپ کو ایک نثر پارے کی تشریح کا طریقہ کار سمجھایا گیا ہے، بالکل آپ نے اسی طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے یہ سوال مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے حصہ انشائیہ کا، مختصر سوالات کے جوابات دیں۔ کل نمبر 10 ہیں۔ 5 سوالات اس حصے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے لکھنے ہیں اور ہر سوال کے آپ کے پاس 2 نمبر ہیں۔ اگر مخفی
جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ اگر مخفی جوہر کی خبر نہ لی تو کیا ہونے کا امکان ہے؟ سوال نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سر سید احمد کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ سر سید احمد خان کے خیال میں کون سی قوم ذلیل و بے عزت ہو جاتی ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ شاعر کے نزدیک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں نے کسے تھام لیا؟ آخری سوال ہے، اس سوال میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ابھی آپ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہے۔ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں۔ ایک سبق کا لکھنا ہے۔ آگے آپ کے پاس 2 سبق چوائس دی گئی ہے، آپ نے دونوں میں سے کسی ایک کا لکھنا ہے۔ سبق ہے اخلاقی حسنہ اور اپنی مدد آپ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جس طریقے سے آپ کو خلاصہ لکھنے کا ایک طریقہ کار سمجھایا گیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے اسی پیٹرن کو فالو کرنا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی طالب علم بھول جاتا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کا بورڈ کے ٹائم میں پیپر ہے، آپ اسی چینل پر تمام اسباق کے خلاصے بالکل پیپر شیٹ پر بتا کر اور دکھا کر سارے حل کیے گئے ہیں تاکہ آپ پورے کے پورے نمبر حاصل کر سکیں۔ لہٰذا آپ نے ایک دفعہ اسی چینل پر خلاصہ ضرور دیکھ لینا ہے تاکہ آپ پورے کے پورے نمبروں سے پاس ہو سکیں۔ سوال نمبر 6 ہے، کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ نظم آپ کے پاس 2 ہیں، چوائس ہے آپ کے پاس، ایک کا نعت ہے اور دوسری ہے محنت کی برکات۔ دونوں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، بالکل امتحانی نقطۂ نظر کے مطابق جس طریقے سے آپ کو ہدایات فراہم کی گئی ہیں آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے۔ لیکن اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ اپنے چینل سے ایک دفعہ ضرور مرکزی خیال دیکھ لینے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی ہو سکے اور آپ ان پر قابو پا سکیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ہیڈ ماسٹر کے نام تعلیمی سیر پر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ ہیڈ ماسٹر کے نام تعلیمی سیر پر جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے درخواست لکھیں، یا اخبار کے مدیر کے نام جس میں مہنگائی اور اس کے مسائل پر اپنے خیالات کا اظہار کے لیے خط لکھیں۔ دونوں سوالات میں یا ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ نے درخواست یاد کرنی ہے یا خط۔ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے اسی چیز کو فالو کرنا ہے اور اسی پر اپنی ساری محنت کرنی ہے۔ یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلے، جب بھی آپ کو سلیبس شیئر کیا جاتا ہے تو درخواست کی جو تعداد ہے سلیبس میں وہ انتہائی کم ہے جبکہ خلاصے زیادہ ہیں، خط جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنی آسانی سمجھتے ہیں، کیونکہ درخواست کی تعداد 9 کلاس کے سلیبس میں کم ہے، لہٰذا آپ جو ہے درخواست پر میری رائے کے مطابق فوکس کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کی اپنی چوائس بھی ضروری ہے کیونکہ پیپر آپ لوگوں نے خود حل کرنا ہے، خود تیار کرنا ہے، اور جس چیز میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے لہٰذا آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، کہانی لکھیں جس کا عنوان ہو گیدڑ کی مکاری۔ کہانی لکھیں جس کی عنوان ہو گیدڑ کی مکاری، یا مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان مکالمہ لکھیں۔ اس دفعہ یا یہاں پر لکھا گیا ہے کیونکہ بعض اوقات پیپر میں سائٹ پر لکھا ہوتا ہے اور بہت سے طالب علم جو ہے ان کا دھیان ادھر نہیں جاتا، لہٰذا تھوڑا سا پیپر پیٹرن کو سامنے رکھا گیا ہے تاکہ طالب علم جو ہے اپنی آنکھیں اور اپنا دماغ جو ہے وہ کھول کر استعمال کرے، یعنی ہوش و حواس میں سوالات کو صحیح اچھے طریقے سے پڑھے تاکہ کہیں بے دہانی میں ان سے کوئی اہم سوال رہ نہ جائے۔ آخری سوال ہے، سوال نمبر 9،
दर्ज झैल जुमलों की दुरुस्ती या फिर तकमील कीजिए। जुमला नंबर 1 है अंधे नगरी। आगे खाली जगह है, आपने इस जुमले को खुद मुकम्मल करना है। दूसरा जुमला है ऊँट रे ऊँट, ऊँट रे ऊँट। आगे खाली जगह है, आपने इस जुमले को खुद मुकम्मल करना है। जुमला नंबर 3 है बिल्ली के भागू, बिल्ली के भागू। जुमला आपने मुकम्मल करना है। जुमला नंबर 4 है इतनी खाओ जितनी भूख हो, इतनी खाओ जितनी भूख हो। आपने इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है दोबारा। जुमला नंबर 5 है औरतों ने कहा हम आती हैं, औरतों ने कहा हम आती हैं। इस जुमले को आपने मुकम्मल करना है और इस तरीके से आपका हिस्सा इंशाया भी मुकम्मल होता है। ये स्टूडेंट, आखिर में आपसे एक गुजारिश है कि जब आप पेपर हल कर रहे हैं तो आप सब लोगों के पास अपनी घड़ी ज़रूर होनी चाहिए और आपने क्या करना है, हर सवाल का टाइम आप लोगों ने लाजमी नोट करना है कि कौन सा सवाल है जिस पर टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है और कौन सा है जिस पर कम।